بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے کشمیر کے ایک نامور عالم، شاعر اور مورخ کے بارے میں پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، جس کا نام کلہن ہے، اور جنہوں نے ایک مشہور کتاب بھی لکھی ہے، راج ترنگنی۔ تو آج یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، راج ترنگنی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کلہن کو مختلف علوم کی تربیت ملی تھی۔ ان کے دور میں جو علوم مروج تھے ان سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ انہیں قصوں اور داستانوں کے مطالعے کا بے پناہ شوق تھا۔ اس وقت کی دوسری اہم کتابوں کے علاوہ انہوں نے مہابھارت اور رامائن کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ چنانچہ علم نجوم، معاشیات اور دوسرے علوم سے واقفیت رکھنے کے علاوہ وہ ایک بڑے شاعر بھی تھے۔ اسی لیے انہوں نے کشمیر کے راجاؤں کی تاریخ نظم کی صورت میں لکھی۔ راج ترنگنی اسی لحاظ سے قدیم شاعری کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب 8 ترنگوں یعنی حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ 8 حصے 8000 شلوکوں یا بندوں پر مشتمل ہیں۔ کلہن برہمن تھے۔ شیومت سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بدھ مت سے متاثر تھے۔ وہ ذات پات کے بندھنوں سے آزاد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات یا خاندان کسی انسان کو خاص عہدے کے قابل نہیں بناتا۔ راج ترنگنی میں انہوں نے جگہ جگہ کاہستوں کی برائیوں کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ وہ مذہبی رویوں میں روادار تھے۔ کلہن تنگ نظری، تعصب اور قومیت کی بدعتوں سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ راج ترنگنی پہلی بار 1835 عیسوی میں چھپی۔ اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو اور ہندی کے علاوہ اس کتاب کا انگریزی اور کشمیری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ اس کتاب میں اشوک سے لے کر کلہن کے اپنے زمانے تک کے 52 حکمرانوں اور ان کی حکومتوں کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ اس کتاب سے کشمیر کے قدیم تہذیب و تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کلہن اگرچہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہے، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے دربار کا گہرا مشاہدہ کیا تھا، کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کی معاشرتی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے لکھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے مشاہدات سے فیض یاب ہوں۔ راج ترنگنی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کلہن کو مختلف علوم کی تربیت ملی تھی۔ ان کے دور میں جو علوم مروج تھے ان سے وہ پوری طرح واقف تھے۔ یعنی کلہن کی کتاب راج ترنگنی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کلہن کو مختلف علوم کی تربیت ملی تھی، اور اس زمانے میں جو علوم پڑھے جاتے تھے، جن کا رواج تھا، ان سے کلہن پوری طرح واقف تھے۔ انہیں قصوں اور داستانوں کے مطالعے کا بے پناہ شوق تھا۔ اس وقت کی دوسری اہم کتابوں کے علاوہ انہوں نے مہابھارت اور رامائن کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ یعنی کلہن کو قصوں اور داستانوں کے مطالعے کا بہت شوق تھا، اور اس وقت کی دوسری جو اہم کتابیں تھیں جیسے مہابھارت اور رامائن، ان کتابوں کا بھی کلہن نے گہرا مطالعہ کیا تھا۔ چنانچہ علم نجوم، معاشیات اور دوسرے علوم سے واقفیت رکھنے کے علاوہ وہ ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ اسی لیے انہوں نے کشمیر کے راجاؤں کی تاریخ نظم کی صورت میں لکھی۔ یعنی کلہن کو علم نجوم اور معاشیات کے علم ہونے کے باوجود شاعری کا بھی شوق تھا۔ اسی لیے انہوں نے جو راجاؤں کی تاریخ یعنی راج ترنگنی لکھی ہے وہ نظم کی صورت میں لکھی ہے۔
راج ترنگی اسی لحاظ سے قدیم شاعری کا بہترین نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب 8 ترنگوں یعنی حصوں پر مشتمل ہے اور یہ 8 حصے 8000 شلوکوں یا بندوں پر مشتمل ہے۔ کلہن نے جو راج ترنگی لکھی ہے وہ ہمیں قدیم شاعری کا نمونہ پیش کرتی ہے، اور یہ کتاب 8 ترنگوں یعنی 8 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں 8000 شلوک یا بند ہیں۔ کلہن برہمن تھے، شیو مت سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بدھ مت سے متاثر تھے۔ یعنی کلہن خود برہمن تھے، شیو مت سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن بدھ مت سے متاثر تھے۔ وہ ذات پات کے بندھنوں سے آزاد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذات پات یا خاندان کسی انسان کو خاص عہدے کے قابل نہیں بناتا۔ تو کلہن ذات پات کے بندھنوں سے آزاد تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ذات پات انسان کو کسی اچھے یا کسی خاص عہدے پر نہیں لے جاتی۔ راج ترنگی میں انہوں نے جگہ جگہ قائستوں کی برائیوں کو بے نقاب کیا ہے، کیونکہ وہ مذہبی رویوں میں روادار تھے۔ کلہن تنگ نظری، تعصب اور قومیت کی بدعتوں سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ تو کلہن نے راج ترنگی میں قائستوں کی، یعنی قائست ایک ہندو ذات کا نام جس کا کام لکھنا پڑھنا ہے، اسے قائست کہتے ہیں۔ تعصب یعنی طرفداری نہیں کرتے تھے کلہن۔ راج ترنگی پہلی بار 1835 عیسوی میں چھپی۔ اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو اور ہندی کے علاوہ اس کتاب کا انگریزی اور کشمیری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، راج ترنگی 1835 میں پہلی بار چھپی ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ اردو، ہندی، انگریزی اور کشمیری زبان میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ کتاب کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کتاب میں اشوک سے لے کر کلہن کے اپنے زمانے تک کے 52 حکمرانوں، یعنی راج ترنگی میں اشوک جو حکمران رہے ہیں اس سے لے کر کلہن کے اپنے زمانے تک 52 حکمران جو گزرے ہیں ان کی حکومتوں کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ اس کتاب سے کشمیر کے قدیم تہذیب و تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کلہن اگرچہ حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں رہی، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے۔ یعنی راج ترنگی پڑھنے سے ہمیں کشمیر کی پرانی تہذیب و تمدن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور کلہن اگرچہ خود حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں تھے، لیکن وہ حکمران طبقے کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے دربار کا گہرا مشاہدہ کیا تھا، کشمیر کے مختلف علاقوں اور یہاں کی معاشرتی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسے لکھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے مشاہدات سے فیض یاب ہوں۔ یعنی کلہن نے جو کچھ اپنی زندگی میں دیکھا اسے لکھا تاکہ جو کلہن کے بعد آنے والی نسلیں تھیں انہیں ان کے مشاہدات سے، یعنی کلہن نے جو معائنہ کیا تھا، جو دیکھ کر جو تجزیہ کیا تھا، اس سے فیض یاب، یعنی اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔